پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في سجود الشكر وبالسند المتصل من علي الشيخ الإمام الهمامي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكر والثالث بن عبد العزيز أنه قال أخبرني ابن عبد العزيز عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر شكور أو بشر به مر ساجدا شاكرا لله. باب فی سجود الشکر، سجدہ شکر کے بیان میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کسی حادثے کے وقت سجدہ کرنا بھی بعض روایات میں آیا ہے. اسی طریقے سے کوئی خوشی کی خبر سننے پر بھی آپ کا سجدہ کرنا آیا ہے. یہ خارج صلاۃ نماز کے بغیر صرف سجدہ کرنا، چاہے وہ کسی حادثے کے پیش آنے پر ہو یا خوشی کی خبر ملنے پر ہو، یہ کیسا ہے؟ حضرات شوافی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور احناف میں سے صاحبین کے نزدیک مستحب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کرتے ہیں. پھر امام صاحب کے انکار کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ انکار کا مطلب یہ سجدہ واجب نہیں ہے، اور بعد میں معنی انکار کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ نئے سرے سے یہ مشروع ہی نہیں ہے، نئے سرے سے یہ مشروع ہی نہیں ہے. اور تیسرے انکار کو انکار استحباب پر بھی بعض نے محمول کیا ہے. رہا روایت کے اندر کہ جہاں آپ کا تنہا سجدہ کرنا بیان کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تنہا نہیں ہے بلکہ جو ہے نماز کے ساتھ ہے. اور یہی مستحب ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر سنے تو آدمی 2 رکعت نماز کرے تو اس میں تو سجدہ ہو ہی جائے گا. تو ہاں، نبی علیہ السلام کو جب کوئی خوشی کی بات پہنچتی تھی یا آپ کو کوئی بشارت دی جاتی تھی تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. پڑھیے. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي خزيمه قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال ابو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن اشعث بن اسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه نريد المدينه فلما كنا قريبا من قرى نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعه ثم خر ساجدا فمكث قليلا ثم قام فرفع يده فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث قليلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد 3 قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخرجت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عن موسى بن سالم الضمري. عامر ابن سعد اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے چلے نورید المدینہ تھا، درا حالے کہ ہم لوگ مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے. فلما کننا قریبا من ازوزا، 2 زا کے ساتھ، اور ازوارا اول زا ہے اور دوسرا را ہے. تو جب ہم لوگ
مقام عزوزہ کے قریب تھے تو آپ سواری سے نیچے اترے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہ سے تھوڑی دیر تک دعا کرتے رہے، پھر سجدے میں گرے۔ فمکث طویلا، دیر تک سجدے میں پڑے رہے، پھر کھڑے ہوئے، پھر اپنا ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالی سے تھوڑی دیر تک دعا کرتے رہے، پھر سجدے میں گرے اور سجدے میں دیر تک پڑے رہے، پھر کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے رکھا دیر تک، پھر سجدے میں گرے۔ ذکرہ احمد ثلاثا، اس کو جو ہے احمد ابن صالح نے ذکر کیا ہے 3 مرتبہ۔ قال، آپ نے فرمایا کہ انی سألت ربی وشفعت لامتی، میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور اپنی امت کی بخشش کے لیے سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری امت کا 1/3 دے دیا کہ جاؤ 1/3 کو میں بخشتا ہوں۔ پھر میں سجدے میں گرا، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے کی، 1/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ پھر میں نے اپنا سر اٹھایا، اپنے پروردگار سے دعا کی اپنی امت کے لیے، تو پروردگار نے مجھے میری امت کا 1/3 اور دے دیا۔ پھر میں سجدے میں گرا اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا، اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے دعا کی، تو آخری ثلث بھی پروردگار نے مجھے دے دیا، غزے کی پوری امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، تو میں سجدے میں گرا اپنے پروردگار کے لیے۔ حدثنا احمد بن صالح، امام ابو داؤد کے استاد ہیں احمد ابن صالح۔ آگے ہے اسی سطر کے آخر میں ان ابن عثمان، قال ابو داؤد ہوا یحییٰ بن الحسن ابن عثمان، ان اشعث ابن اسحاق ابن سعد، ان عامر ابن سعد۔ تو یحییٰ ابن حسن ابن عثمان اور عامر ابن سعد ابن ابی وقاص کے درمیان اشعث ابن اسحاق ہے، سمجھے نہیں؟ جس وقت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت الاستاذ احمد ابن صالح نے براہ راست مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، تو سند میں اشعث ابن اسحاق ابن سعد کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن پھر بعد میں نے اپنے دوسرے استاد موسیٰ ابن سہل رملی سے یہ حدیث سنی، تو انہوں نے احمد ابن صالح ہی کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی، تو سند کے اندر اشعث ابن اسحاق کا ذکر کیا، سمجھے نہیں؟ یعنی براہ راست جب میرے استاد احمد ابن صالح نے مجھ سے جب حدیث بیان کی تو سند کے اندر اشعث ابن اسحاق کا ذکر نہیں کیا، اور میرے کلاس فیلو کون؟ میرے کلاس فیلو موسیٰ ابن سہل رملی سے جب یہ حدیث بیان کی تو سند کے اندر اشعث ابن اسحاق کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہی صحیح ہے، سند میں اشعث ابن اسحاق ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بیان کرتے وقت جو ہے ان سے اشعث ابن اسحاق چھوٹ گئے ہوں، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ اشعث ابن اسحاق کو حضرت الاستاذ احمد ابن صالح نے ساخط کیا تھا جس وقت انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی، پھر مجھ سے اس حدیث کو احمد ابن صالح ہی کے واسطے سے موسیٰ ابن سہل رملی نے بیان کیا، جس میں اشعث ابن اسحاق کا ذکر ہے، چنانچہ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے بھی سند میں اشعث ابن اسحاق کو ذکر کیا۔ چلیے باب في الطرق وبه قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن كتاب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال
بابن فی الطروق، تارقا یترک طروقاً، رات میں آنا. اصل معنی ہے ترک کے معنی ضرب کے، ضرب الباب، دروازہ کھٹکھٹانا. رات میں آنے والا جب گھر والے سو گئے ہوں مجبوراً دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اسی وجہ سے رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں. رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے اس بات کو کہ آدمی اپنے گھر آئے رات میں. یکرہ ان یاتی الرجل اہلہ طروقاً، نبی علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے اس بات کو کہ آدمی اپنے گھر آئے رات میں. مطلب یہ کہ اگر بازار وغیرہ گیا ہو سودا وغیرہ لینے کے لیے اور دیر ہو جائے، رات ہو جائے تو گھر نہ آئے، یہ مطلب. بلکہ مراد یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہو، آدمی سفر میں ہو اور لمبے سفر سے واپس آ رہا ہے، لمبے سفر سے واپس آ رہا ہے تو دیر رات گھر نہ پہنچے، دیر رات گھر اچانک نہ پہنچے. اس لیے کہ آدمی کو اپنی بیوی کا تزین اور اچھی حیت میں ہونا مطلوب ہے. اب اتنے دن سے غائب ہو تو کاہے کے لیے سنگار کرے؟ پتہ نہیں بیچاری کس حالت کے اندر ہو. ہاں اگر پہلے سے اطلاع ہے، اگر پہلے سے اطلاع ہے اسے کہ آج پہنچ رہے ہیں شام کو کسی وقت، تو پھر کوئی حرج نہیں. پڑھیے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احسن ما دخل الرجل على اهله اذا قدم من سفر اول الليل. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احسن ما دخل الرجل على اهله اذا قدم من سفر اول اللیل. بے شک بہترین وقت کہ جب آدمی بے شک بہترین وقت کہ جب آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے اس صورت میں کہ جب وہ سفر سے آیا ہوا ہو، رات کا ابتدائی حصہ ہے. مطلب یہ کہ کوئی شخص اگر لمبے سفر سے آیا، عام احوال میں نہیں، کوئی آدمی لمبے سفر سے آیا ہے، بیوی سے جدا ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، تو جنسی خواہشات یقیناً درجے کمال کو پہنچی ہوئی ہوں گی، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر پہنچ کر اول وقت میں ہی وہ اپنا فراغت حاصل کر کے اپنے کو آسودہ کر لے اور یکسو کر لے. یہ اس شخص کے لیے ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا زياد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال انزلوا حتى ندخل ليلا لكي تنتشط الشعثة وتستعد المغيبة. قال ابو داود قال الزهري والطرق بعد العشاء قال ابو داود وبعد المغرب لا بأس. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فلما ذهبنا، بظاہر یہاں ایک لفظ محذوف ہے، فلما قدمنا وذهبنا لندخل. تو جب ہم سفر سے آ گئے، کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے، اور ذهبنا لندخل، اور ہم اپنی اپنی بیویوں کے پاس جانے لگے. قال، تو آپ نے فرمایا امہلو، ذرا ٹھہرو، حتی
ندخل لیلا، تاکہ ہم لوگ رات میں اپنے بیویوں کے پاس پہنچیں. لکے تم تشیت شعیست، تاکہ پراگندہ بال کنگھی وغیرہ کر لے. وتستحد المغیبت، اور لمبے عرصے تک اپنے شوہر کو غائب پانے والی استرا استعمال کر لے. قال ابو داؤد، استرا استعمال کر لے کا مطلب حقیقہ کرے، کنایا ہے. قال ابو داؤد قال الزہری الترک بعد العشاء، یہ رات میں آنا متحقق ہوتا ہے عشاء کے بعد. سمجھے نا؟ اگر غروب آفتاب کے بعد عشاء سے پہلے پہنچ جائے تو اس کو رات میں آنا نہیں کہیں گے. قال ابو داؤد وبعد المغرب لا باس به، مغرب کے بعد آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پڑھیے. باب في التلقي. وبه قال حدثنا المستري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن يزيد انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه من غزوه تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنيه الوداع. باب فی التلقی، آنے والے مہمانوں کا یا آنے والے مسافروں کا استقبال کرنے کے بیان میں. حضرت سعید ابن یزید کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے غزوہ تبوک سے واپسی میں، تلقاہ الناس، تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. فلقیتہ مع الصبیان علی ثنیۃ الوداع، حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ سے ملاقات کی بچوں کے ساتھ ثنیۃ الوداع پر. ثنیہ کہتے ہیں گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان اونچ نیچ راستے کو، اور ثنیہ دو ہیں. ایک تو مسجد قباء سے تھوڑی دور چل کر کے ایک ثنیہ ہے، یہ مدینہ سے مکہ کے راستے پر ہے. جب مدینہ سے مکہ جانے کے ارادے سے نکلیں گے تو مسجد قباء کی طرف سے جائیں گے، اور مسجد قباء سے تھوڑا سا آگے چل کر کے ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ آتا ہے، اس کا نام بھی ثنیہ ہے. دوسرے مدینہ سے جب شام کی طرف چلیں گے جانب شمال میں تو جبل صلع سے مل کر کے ایک ثنیہ آتا ہے، اس کو ثنیۃ الوداع کہتے ہیں. اس کو ثنیۃ الوداع کہتے ہیں. اس کی وجہ تسمیہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ کسی قافلے وغیرہ کو رخصت کرنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے، اور اگر کہیں سفر سے جو ہے کوئی آ رہا ہے قافلہ یا کوئی لشکر تو استقبال کرنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے. تو یہ جو ہم نے بتایا نا کہ دو ثنیے ہیں، دو گھاٹیاں ہیں. ایک تو مدینہ سے جب مکہ جانے کے ارادے سے نکلیں گے تو مسجد قباء کے آگے پڑتا ہے، اور ظاہر بات ہے مکہ سے جو مدینہ آئے گا وہ بھی اسی ثنیہ سے ہو کر کے آئے گا. اور دوسرا جو ہے یہ مدینہ سے ملک شام جانے کے ارادے سے نکلیں گے تو جبل صلع سے ہو کر گزریں گے. یہ جبل صلع کے پاس یہ ثنیہ ہے، تو اسی کو ثنیۃ الوداع جو ہے کہا گیا ہے. اور آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو وہاں کی بچیوں نے جو ہے ترانہ پڑھ کر کے آپ کا استقبال کیا تھا. کیا ترانہ تھا؟ ہاں ذرا آواز سے. ہاں ارے اسی آواز میں پڑھو. اچھا چلو ٹھیک.
تو یہ وہ ثنیہ نہیں ہے جو مدینہ سے شمال کے شام کے راستے پر جبل صلاح کے پاس ہے، بلکہ وہ تو وہ ہے جو مکہ کے راستے پر ہے، مسجد قباء سے ادھر۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بچوں کے ساتھ سنیۃ الوداع کے پاس پڑھی۔ باب ما يستحب من انفاذ الساعه في الغزو الى قفلا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت بن البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الجهاد وليس لي مال اتجهز به قال اذهب الى فلان الانصاري فانه قد تجهز فمرض فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السلام فقل له ادفع إلي ما تجهزت به فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأته يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه۔ باب ما يستحب من انفاذ الزاد فی الغزو اذا قفل، جب مجاہد زاد سفر لے کر جہاد میں جائے اور واپسی کے وقت کچھ زاد سفر بچ جائے تو گھر واپس نہ لائے بلکہ اس کو بھی نیک راہ میں خرچ کر دے، یہ مطلب ہے۔ جب مجاہد جہاد میں جائے زاد سفر لے کر کے اور واپسی کے وقت کچھ زاد سفر بچ گیا ہو تو اسے اپنے گھر واپس نہ لائے بلکہ نیک راہ کے اندر اسے خرچ کر دے۔ اسی طریقے سے اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ مجاہد نے جہاد کے لیے جو کچھ سامان تیار کیا ہو، اگر جہاد میں جانے کی نوبت نہ آئے، کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیا کہ اس کو اپنے پاس نہ روکے۔ جب نیت کر لی تھی راہ خدا میں اس کو خرچ کرنے کی تو راہ خدا ہی میں اس کو خرچ کر دے۔ چنانچہ اس عنوان کے تحت یہی دوسرے جز کا بیان ہے۔ اس بات کا بیان کہ مستحب ہے غزوہ کے اندر زاد سفر کو ختم کر دینا جب لوٹنے لگے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قبیلے بنو اسلم کے ایک نوجوان نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن لیس لی مال اتجہز بہ، میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں جس کے ذریعے جہاد کا سامان تیار کروں۔ قال، آپ نے فرمایا، اذهب الى فلان الانصاری، فلاں انصاری کے پاس تم جاؤ، فإنه قد تجہز، کہ اس نے جہاد کے لیے سامان تیار کیا تھا، فمرض، لیکن بیچارہ بیمار ہو گیا، اب وہ جا نہیں سکتا ہے۔ فقل لہ، تو جا کر ان سے کہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤک السلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اس سے کہنا کہ ادفع الیہ ما تجہزت بہ، تم مجھے دے دو وہ سارا سامان جو تم نے تیار کیا تھا جہاد میں جانے کے لیے، میں جاؤں گا۔ فأتاہ، چنانچہ وہ نوجوان ان انصاری کے پاس گیا، فقال لہ ذلک، اور ان سے یہ بات کہی، فقال لامرأتہ، تو انصاری نے اپنی بیوی کو پکار کر کہا، یا فلانۃ، اے سلیمان، ادفعی الیہ ما جہزتنی بہ، تم اس کو دے دو وہ سارا سامان جو تم نے میرے واسطے تیار کیا تھا، اور دیکھو لا تحبسی منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہ روکنا، فواللہ لا تحبسین منہ شیئا فیبارک اللہ فی، اس لیے کہ اللہ کی قسم تم نہیں روکو گی اس میں سے کچھ کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے، یعنی اگر ایسا کرو گی تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دے گا۔ چلیے۔ باب في الصلاة عند القدوم من السفر وبه قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال
ابن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى: فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. آدمی جب سفر میں جانے لگے تو اس وقت بھی روانگی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اور جب سفر سے واپس آئے اس وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ یہاں اسی کا بیان ہے، دوسرے کا، سفر سے واپسی پر۔ فرق یہ ہے کہ جب سفر میں جا رہا ہو تو روانگی سے پہلے وہ 2 رکعت نماز اپنے گھر میں پڑھ لے، اور جب سفر سے واپس آیا ہو تو گھر میں داخل ہونے سے باہر ہی کسی مسجد میں جا کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ باب ہے سفر سے آنے کے وقت نماز پڑھنے کے بیان میں۔ کعب ابن مالک اپنے باپ عبداللہ ابن کعب سے اور اپنے چچا عبید اللہ ابن کعب سے، اور دونوں اپنے باپ کعب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک اپنے باپ عبداللہ ابن کعب اور اپنے چچا عبید اللہ ابن کعب سے، اور عبداللہ ابن کعب اور عبید اللہ ابن کعب دونوں اپنے باپ کعب ابن مالک سے، کہ نبی علیہ السلام نہیں آتے تھے سفر سے مگر دن میں۔ ایک بات، اب دن میں کس وقت؟ 10 بجے یا 2 بجے؟ حضرت حسن ابن علی نے فرمایا پھر ضحیٰ، چاشت کے وقت۔ فَإِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ أَتَى الْمَسْجِدَ، جب سفر سے آتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں پہنچتے، فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ، پھر مسجد میں بیٹھ جاتے کہ کسی کو اگر ملاقات کرنی ہو تو آ کر کے یہیں ملاقات کر لے، گھر پر بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع. حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے آئے، مدینہ میں داخل ہوئے تو اپنی مسجد کے دروازے کے پاس اپنی اونٹنی کو بٹھایا، ثم دخلہ، پھر مسجد کے اندر گئے، فرکع فیہ رکعتین، اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، ثم انصرف الی بیتہ، پھر اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ قال نافع، حضرت نافع فرماتے ہیں فکان ابن عمر کذالک یصنع، کہ میرے آقا حضرت عبداللہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسی طرح کرتے تھے کہ جب کہیں کسی سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ پڑھیے۔ باب في ابتراء المقاسم. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا السمعي عن الزبير بن عثمان عن عبد الله بن سراقة ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والقسامة. قال فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. باب فی قراء المقاسم، آپ نے ہدایہ رابع کتاب القسمت کے اندر پڑھا ہوگا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قسمت، بٹوارا، یہ قضائی کا ایک حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے
قاضی کو بیت المال سے تنخواہ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جس شخص کو مقاسم اور یا قسام مقرر کیا جائے جو لوگوں کی مشترک جائیداد کا بٹوارا کرے تو اس کی بھی جو ہے تنخواہ اور اجرت بیت المال سے دی جانی چاہیے. سمجھ گئے نہیں؟ مناسب یہی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو لوگ اپنی مشترک جائیداد کا بٹوارا چاہتے ہیں ان سے وہ اجرت لے سکتا ہے، ان سے وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن اجرت مجہولہ نہیں ہونی چاہیے، وہ معلوم اور متعین ہونے چاہیے، اور جتنی اجرت طے ہو جائے اس سے زائد اگر وہ لیتا ہے تو وہ پھر بندر بانٹ ہوگی، وہ بندر بانٹ ہو جائے گی. بندر بانٹ کیا مطلب؟ بھائی دو جانوروں میں کسی چیز کے بٹوارے میں جھگڑا تھا، وہ بندر جا رہا تھا کہ لاؤ میں تقسیم کر دوں، ترازو منگوایا، اب تھوڑا اس پلڑے میں تھوڑا اس پلڑے، دیکھا یہ پلڑا جھک رہا ہے تو توڑ کر کے کھا لیا، اب زیادہ توڑ لیا تو ادھر جھک گیا، برابر کرنے کے ادھر توڑ کر کے کھا لیا تو پھر ادھر جھک گیا، اور اس طریقے سے دونوں پلڑے اس نے اکیلے صاف کر دیے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہاں کیرا کے معنی اجرت، کیرا کے معنی اجرت، مقاسم کی اجرت کے بیان میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والقسامۃ، اپنے آپ کو قسامہ سے بچاؤ، اپنے آپ کو قسامہ سے بچاؤ. قال، ہاں ابو سعید خدری کہتے ہیں فقلنا، ہم لوگوں نے پوچھا ومل قسامہ، یہ اسامہ کو تو ہم جانتے ہیں، قسامہ کون ہے؟ قال الشیء یکون بین الناس، ایک چیز لوگوں کے درمیان مشترک ہو، ایک چیز لوگوں کے درمیان مشترک ہو. فینتقص منہ، بس یہ بٹوارا کرنے والا اس میں سے اپنے لیے نکال لے، یہ بٹوارا کرنے والا اس میں سے اپنے لیے نکال لے. جیسا کہ کسی قوم کے جو چودھری ہوتے ہیں نا، وہ سارے لوگوں کے مال میں اپنا حق سمجھتے ہیں اور مختلف بہانے سے اس میں سے لیتے ہیں، تو بٹوارے کے نام پر نکال لیا، اس کو کہتے ہیں قسامہ. رہی اجرت، تو اگر بیت المال سے بٹوارا کرنے والے کی اجرت طے نہیں ہے تو جو لوگ اپنی مشترک مال کا اس سے بٹوارا کرا رہے ہیں ان سے طے شدہ مقدار کے مطابق اجرت لے سکتا ہے. ایک طرح سے وہ آج کا پٹواری ہے نا، پٹواری بھی جو ہے زمینوں کا بٹوارا کرتے تو لیتے ہیں، نہیں لیتے ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله القانبي قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن شريك عن ابن ابي عمرو عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. آپ نے فرمایا الرجل یکون علی الفئام من الناس، بعض آدمی لوگوں کے بہت سی جماعتوں کے اوپر چودھری ہوتا ہے کہ اس کا حصہ بھی لے لیتا ہے، اس کے حصے میں بھی لے لیتا ہے اور اس کے حصے میں سے بھی لے لیتا ہے. بعض آدمی لوگوں کے مختلف جماعتوں پر حاوی ہوتا ہے، یعنی چودھری ہوتا ہے کہ اس کے حصے میں سے بھی نکال لیتا ہے اور اس کے حصے میں سے بھی نکال لیتا ہے. چلیے پڑھو. باب في التجارة في القصد. وبه قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد عن ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال فلما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل فقال يا
واحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أوفيك بخير رجل ربيع. بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. جہاد میں تجارت کے بیان میں آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج ہی کی نیت سے جائیں، لیکن وہاں سے واپسی کے اندر اگر کچھ سامان لے لیا، چاہے وہ ضرورت کا سامان ہو یا بیچنے کی نیت سے لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ضمناً ہے. لیکن اگر اس نیت سے گئے حج یا عمرہ کے لیے کہ اتنا تو خرچ ہوگا عمرے کے اندر 50-60 ہزار اور فلاں چیز لے آئیں گے تو اس میں 1,00,000-1,50,000 نفع ہو جائے گا، تو یہاں تو تجارت ہی اصل مقصد ہے، پھر عمرے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جہاد کو بھی قیاس لیجیے کہ جہاد بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ عبید اللہ ابن سلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے ان سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا جس میں بہت سا جو ہے اموال غنیمت حاصل ہوئے، منقول بھی اور غیر منقول بھی، زمینیں وغیرہ، جب ہم نے خیبر فتح کیا تو لوگوں نے اپنے اموال غنیمت، سامان ہے، قیدی ہے وغیرہ نکالا. یہ اموال منقولہ ہیں نا، جو قابل نقل ہیں، جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اور یہ زمینیں وہ تو غیر منقول جائیداد ہے جس کو عقار کہتے ہیں، اس کو کہاں سے نکالیں گے، کہاں لے جائیں گے. لوگوں نے اپنی غنیمت، اپنے اموال غنیمت یعنی ساز و سامان اور قیدی وغیرہ کو نکالا. فجعل الناس یتبایعون غنائمہم، تو لوگ اپنے اموال غنیمت ایک دوسرے کے ہاتھ بیچنے لگے. فجاء رجل، ایک صاحب آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثلہ احد من اہل ھذا الوادی، میں نے اتنا نفع اٹھایا ہے کہ آج کے دن اتنا نفع اس وادی کے رہنے والوں میں سے کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا. قال، آپ نے کہا ویحک، کلمہ تعجب ہے، تیرا ناس ہو. وما ربحت، کیا نفع اٹھایا؟ قال ما زلت ابیع وابتاع حتی ربحت 300 اوقیۃ، میں بیچتا رہا، خریدتا رہا یہاں تک کہ 300 اوقیہ چاندی نفع اٹھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا انبئک بخیر رجل ربح، میں بتلاتا ہوں تمہیں سب سے اچھا اور نفع میں رہنے والا آدمی جس نے نفع اٹھایا. قال، انہوں نے کہا ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے اس سے زیادہ نفع کی چیز؟ قال رکعتین بعد الصلاۃ، 2 رکعت نماز فرض نماز کے بعد، 2 رکعت نماز فرض نماز کے بعد. مطلب یہ کہ فرض نمازوں سے زیادہ کچھ پڑھ لو نفل کے طور پر تو وہی بہت زیادہ نفع کی چیز ہو جائے گی. اچھا چلو اب رکھو، کر دینا، اب گھنٹہ ہو گیا. توشہ بچ جانے پر صدقہ کر دینے کا حکم صرف مجاہد ہی کے لیے ہے یا مسافر کے لیے بھی ہے؟ نہ مسافر کے لیے تو نہیں ہے. مسافر تو کہتا ہے وہاں سفر کے اندر کہ بھائی میں ابن السبیل ہوں، اللہ واسطے مدد کرو.